اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، السلام علیکم۔ آج اپنی زندگی کے کچھ مشاہدات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا جو مضمون ہے اس کا عنوان بڑا عجیب سا میں نے رکھا ہے، عشق، جنون اور مجنون۔ اور یہ شروع کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اپنی مخلوق سے عشق ہے، اور اس نے بنی آدم کو پیدا کیا۔ بنی آدم جو ہے اس سے بھی اس کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ تم بھی مجھ سے عشق کرو، باقی سب بھول جاؤ، مجھے اپنا رب مانو، اور خبردار شیطان کے دھوکے میں کبھی نہیں آنا، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایک حق ہے، سچ ہے۔ اور میری اپنی زندگی میں پہلی چیز جو میں نے ذکر کی تھی کہ سب سے پہلے میں نے بچپن میں سیکھا تھا، سچ بولنا سیکھا، اور اس پر میں بڑا حیران بھی ہوا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی، اتنا بڑا جرم کیا ہے، جو بھی ہے، جو کہ قابل سزا بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن میں نے سچ بولا، اور اس کی وجہ سے میرا بڑا احترام کیا گیا، مجھ سے بڑا پیار کیا گیا، اور میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سچ کی بہت طاقت ہے۔ بار اس کے بعد اپنی سوچ کے مطابق میں بھی سچ اور حق اور اللہ تعالیٰ کی جستجو میں بس شروع ہو گیا۔ پھر اسی دوران پھر میرے استاد مولانا تاج محمد صاحب، انہوں نے مجھ سے گانے کی فرمائش کی، جو میں نے کیا، چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، وہ انہوں نے بہت پسند کیا اور اسے نعت سے تشبیہ دی، اور اس کے ساتھ ہی پھر مجھ میں ایک اور صلاحیت تصویر بنانے کی تھی، وہ بھی سب نے بڑی پسند کی، اور میں بس یہی سوچتا رہا کہ یہ کیا چیز ہے، کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جستجو جو ہے اس میں شروع ہو گیا، یہ میری ڈیوٹی لگ گئی اذان دینے کی، اور اسکول میں ترانہ پڑھنے کی۔ میں اسی سوچ میں ہی لگا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے اتنا پیار فرماتا ہے، اتنا پیار فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، ہم کیسے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکے، بس ایک جستجو تھی۔ ایک دن میں اذان پڑھ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ خاکروب سردار مسیح وہ رک جاتا تھا، اور جب میں اذان ختم کر دیتا اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ وہ اپنا کام شروع کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ویسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا انکل آپ کیوں رک گئے یہاں کے؟ کہنا بیٹا جو تم اذان پڑھتے ہو تو وہ اوپر والا بھی جو ہے تمہیں سنتا ہے، اور میں بھی تمہاری اذان سن کر مجھے بھی کچھ ہو جاتا ہے، میں اپنا کام روک دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے۔ وہ بیچارہ کرسچن تھا، وہ اپنے کام میں پھر لگ جاتا تھا۔ اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں آتی رہتی تھی۔ ایک دن ایک نجی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک دم میری ایک عزیز کے ہاتھ پہ نظر پڑی، اور میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں نے کہا بھجان یہ تو آپ کا ہاتھ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ ابھی جس حال میں ہیں ایسا نہیں ہے، آپ تو بہت بڑے آدمی بنیں گے، آپ کو بہت بڑا رتبہ ہوگا۔ ان سب نے مجھے میرا مذاق اڑایا، 14 سال کی عمر میں یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، یہ ایسا ہی ہے، جو تم نظر آ رہے ہو ایسے ہے نہیں۔ بہرحال جب نے اس وقت مذاق اڑایا، ساتھ ہی پھر ایک اور
نے بھی ہاتھ بڑھا دیا. انہوں نے بڑی ضد کی پھر ایک دم میں نے جب نظر ڈالی تو میں نے کہا کچھ اسے ہی بتا دیا. میں نے کہا تمہارا بیٹا ہوگا پھر اس کے بعد تمہاری بڑی وہ ہوگی. اور یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کیا کہنا شروع کر دیا. بار پھر کچھ لوگوں کو پتہ چلتا گیا اور لوگ زبردستی پھر اپنا ہاتھ آگے کر دیتے. اس یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلا. اچانک جو بھی سامنے آتا تھا میں بتا دیتا تھا. میں اسی چیز پہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہے. میں نماز بھی پڑھتا تھا, تلاوت بھی کرتا تھا, ہر وقت اچھی کتابیں پڑھتا تھا تاکہ کچھ دین کا علم بھی حاصل کر سکوں, اچھے بزرگوں کو سنتا تھا. تو ایک دن خواب میں مجھے ایک آواز آئی, فقر وما تیسر من القرآن. میں اٹھ کے پھر میں نے نماز پڑھی. دوسری رات پھر مجھے یہی آواز سنائی دی, فقر وما تیسر من القرآن. پھر میں نے تلاش کیا کہ یہ تو قرآن کی کون سی صورت میں یہ آیت ہے. پتہ چلا کہ یہ تو سورہ مزمل کی ہے. قرآن کو پڑھتے رہا کرو, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہا کرو. بہرحال مجھے بھی اللہ تعالیٰ اور آپ کو بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب کرے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں, ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرتے رہیں. بہرحال ایک انسان کو ایک جستجو ہوتی ہے کہ میں مصیبت میں کیوں پڑا ہوں, میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے, اللہ تعالیٰ میری دعا کیوں نہیں سنتا, مجھ پر کرم کیوں نہیں ہوتا. لیکن بعض پھر ایسی بھی پوزیشن ہو جاتی کہ انسان کو بے یقینی سے بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ قرآن پڑھو اور اس کی آیتیں ہیں ان پہ غور کرو اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرو. میں اپنے بزرگوں سے, دوستوں سے, استاذوں سے اکثر اسی موضوع پہ میں بات کرتا رہتا تھا, پوچھتا رہتا تھا کہ آپ مجھے بتائیں میں اگر مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہندوؤں کو کیسے قائل کروں گا, دوسروں کو میں کیسے قائل کروں گا. مجھے خود صحیح طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. مجھے ایک اور شوق بھی تھا مرغیاں پالنے کا. ایک دن اتفاق سے میں نے مرغیاں, چوزے تھے, صبح کے ٹائم پر میں نے انہیں دانہ ڈالا, دروازہ کھلا ہوتا تو وہ سارے مرغیاں چوزے جو ہے دانہ کھا رہے تھے. باہر کوئی بچے کھیل رہے تھے, پتھر اٹھا کے پھینک رہے تھے. کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی شیشے کا ایک ٹکڑا آیا, اس نے پھر آ کے پھینکا. وہ گھومتا گھومتا دروازے سے اندر آیا, وہ ایک چوزے کی گردن پہ لگا, اور چوزے کی گردن کو قلم کی طرح کاٹ کر دور پھینک دیا. میں دروازے کی طرف دیکھا, بچے کی طرف دیکھا, بچہ ڈر کے بھاگ گیا. سمجھے اس چوزے کو اٹھا کے دیکھا, میں نے کہا ہو اس پہ تو کلمہ بھی نہیں پڑا, یہ تو مردار ہو گیا ہے. اس کی گردن اٹھا کے دیکھی, پھر میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیا کیا جائے. اب اس کی گردن پہ اتنے پر تھے کہ بس اس کی میں ڈریسنگ بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کی گردن کو میں نے اس کے تن سے جوڑ کر کافی دیر تک رکھا کہ چلو خون خشک ہو جائے گا, یہ جڑ جائے گی. تھوڑی دیر میں وہ پھر اس کی گردن گر جاتی, پھر میں اسے لگاتا, پھر گردن گر جاتی. میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. مجھے چونکہ بہت زیادہ پیار تھا مرغیوں سے. بہرحال ایک اینٹ اٹھائی, اس اینٹ کے اوپر میں نے اس کی گردن ٹکائی اور اس کے ساتھ میں نے گردن کو جوڑ کے رکھ دیا. اب میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ تو اس کی گردن کٹ گئی ہے, الگ ہو کے دور جا کے گری تھی, اور اب اس میں جان بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اب تو یہ مر گیا ہے. بہرحال میں نے کہا چلو میں نے اپنی کوشش کی ہے, سمجھے. تو اب یہ پڑا ہوا ہے. میں نے ایک خالی ڈبہ اس کے اوپر رکھ دیا تاکہ اس کے اوپر مکھیاں اور دوسرے بن کے یا بھیڑیں وغیرہ اسے اس کے اوپر نہ آئے اور ذرا اس سے محفوظ رہے. وہ رکھ کے میں کالج چلا گیا تھا. کالج سے کہیں ٹیوشن پڑھانے چلا گیا. پھر میں بھول بھال گیا. کوئی ایک ہفتے بعد ایک دم پھر
वो डब्बे पे मेरी नज़र पड़ी, तो मैं वैसे जहन में आया कि पता नहीं ये डब्बा क्यों पड़ा है। मैंने लात मारी, जो लात मारी तो देखा तो उसके अंदर वो चूज़ा जो था एकदम उठ के चल पड़ा। ओह, मैंने कहा हो इसकी तो गर्दन लग हुई थी, अभी फिर गिर जाएगी गर्दन। मैंने उठा के उसे फिर पकड़ लिया, उसको पकड़ा, और उसके बाद फिर मैंने देखा घर में कोई दवाई सी पड़ी थी पीली, वो फिर उसकी गर्दन पे डाली समझे। उसको फिर मैंने डब्बे में बंद कर दिया। फिर 2-4 दिन तक इसी तरह करता रहा। मुझे पता था इसकी गर्दन कट गई है, अलग हो गई थी, ये खा नहीं सकेगा, पी नहीं सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। 12-2-4 दिन तक, ये 7-8 दिन तक वो चूजा जो है वो खाली पेट था। उसके बाद फिर मैंने उस चूजे को पकड़ा और उसकी चोंच पे पानी के कतरे डाले, तो जो उसने सटके, तो फिर मैंने कहा ये कुछ खा सकता, पी सकता है। फिर मैंने वो कोई रोटी चूर कर पानी में उसको फूड देकर उसी तरीके से उसे मैंने देना शुरू कर दिए, तो वो उसी तरह खाता रहा। फिर जब उसमें थोड़ी सी तवानाई आई, जब मुझे यकीन हो गया कि इसका ज़ख़म ठीक हो गया, अब ये गर्दन गिरेगी नहीं इसकी, तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया बाकी चूज़ों के साथ, मुर्गियों के साथ। और फिर मैं उसे वॉच करता रहा कि कहीं इसको कोई ठेस ना पहुँचे, कोई इसको लड़ ना पड़े। तो फिर मैंने उसे देखा कि उसने एकदम दाना चुगा, तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऊपर रब की तरफ देखा, मेरे रब की ज़ात जो है वो ज़िंदगी देने वाली, ज़िंदगी बख्शने वाली, ज़िंदगी बचाने वाली, सिर्फ वही एक ज़ात है। अदरवाइज़ तो ये चूज़ा था, गर्दन इसकी अलग हो गई थी, इसकी गर्दन पर तो मैं पट्टी भी नहीं बांध सकता था, इतने ज़्यादा उस पर पर थे समझे। ना ड्रेसिंग, ना टांका, ना कुछ, ना कुछ। उसको देखकर फिर उसके बाद मैंने कहा चलो, फिर वो दाना खाने लग गया। फिर मैंने कहा चले अब ये दाना वाना खा रहा है तो चलो उसे अब तकवीत मिलेगी। फिर मेरे ख्याल में आया कि पता नहीं मैंने गर्दन इसकी रखी है, वो उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट हुई है या नहीं हुई है, ये अजान भी दे सकेगा या नहीं दे सकेगा। तो फिर एक दिन मैंने देखा कि उसकी एकदम आवाज़ निकली, अजान किसी कुह करके आवाज़। मैंने कहा मौला तू बड़ा रहीम, बड़ा करीम है। बस उस वाक़े से फिर मेरा ईमान गैर मुतज़लज़ल हो गया कि मेरा रब जो है ना, वो अपने बंदे की, अपनी मखलूक से प्यार करता है, उसकी हिफाजत करता है। और ये उसने एक मुझे एक नमूना दिखाया। वो मुर्गा बढ़ के, चूज़ा बढ़ के वो बड़ा मुर्गा बन गया, और वो इतना बड़ा कुलंगी बन गया कि वो बाहर दरवाजे पे खड़ा हो जाता था और चौकीदारी करने लगा था। उसे पता था कि ये बच्चे तंग करते थे, उन पे झपटा मार के उन्हें डरा के भगाए थे, बड़े बड़े लोग उसे बाहर जाते थे। वही चूज़ा जो था, मैं पिंडी भी ले गया था मुर्गा, और वहाँ मैंने एक घर लिया और वहाँ पर जाकर रहने लगा। एक दिन इत्तेफाक से मैं वो मुर्गियाँ खुली छोड़ गया। जब मैं वापस आया तो वो मोहल्ले का एक चौधरी था, वो अपना कुलंगी मुर्गा पकड़ के ले आया, और उसने बड़ा नाराज़ हुआ कि आपके मुर्गे ने मेरे 5,000 के मुर्गे को ज़ख्मी ज़ख्मी लहूलुहान कर दिया। मैंने कहा क्यों? क्या वो आपका वो मुर्गा था, वो छत पे से छलांग मार के बाहर आ गया और इसे लड़ाया, और बड़ी मुश्किल से मैंने इसे बचाया। मैं उसे देखकर हैरान आ गया। मैंने कहा कमाल, खैर है, मैं सॉरी है, इसको तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन आप अपने मुर्गे की ज़रा थोड़ी सी हिफाजत करें कि वो भी किसी के साथ वो ना करे। बहरहाल ये एक छोटा सा वाक़या था, और इस वाक़ये ने मुझ पर बहुत असर किया। और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग जो हैं ना, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर और उसके पैगाम के ऊपर पे सच्चे दिल से गौर करें और उस पर अमल करें। ये वाक़या मैं एक जगह पर, जब मैंने कुछ चर्च के लोग आए अपनी तबलीग करने के लिए, जब उन्हें मैंने बताया तो वो भी बड़े मुतासर हुए, और उन्होंने कहा जी आप हमारे चर्च में आएँ और ऐसी बातें बताएं ताकि हमारा अल्लाह ताला पर ईमान जो है वो गैर मुतज़लज़ल हो जाए। और असली बात तो सिर्फ यही है कि हम आपस में कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम जमांदरी मुसलमान हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं, हमारी कोशिश होती है समझे कि नमाज़ पढ़ें, लेकिन फिर भी हमारे जो हालात हैं वो दुरुस्त नहीं है। अन्य हालात ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा।
سو دوستو انشاءاللہ باقی باتیں تو پھر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا. اپنا اور اپنے عزیز قریب ساتھیوں کو سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.